سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو انمول پنکی نام کی ایک عورت پکڑی گئی تھی، اس نے پیشی کے دوران ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. بہرحال اس کا ابھی ریمانڈ ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، اب اس کا ریمانڈ بھی ہو گیا ہے. معاملہ میڈیا پہ آ گیا، رولا پڑ گیا اور بڑے لوگوں کے سٹیکس اس کے اندر آ گئے ہیں، تو اب صورتحال شاید تسلی بخش رہے گی. انصاف ہونا چاہیے، اور منشیات بیچنے کی کسی کو بھی پاکستان میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے. ڈرگس کے کاروبار میں پیسہ تو بہت ہے، یہ لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں، بہت پیسہ بناتے ہیں، لیکن لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں. میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نشے نے زندگی تباہ کی، برباد کی. ان کی فیملیاں رل گئیں، ان کے لوگ پریشان ہو گئے، ان کے بچے رل جاتے ہیں، خاندان پورے کے پورے بکھر جاتے ہیں. تو نشہ بہت بری چیز ہے، اس میں آدمی کو کوئی ہوش نہیں رہتی. لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے. پورا نیٹ ورک یہ بھی پکڑنا چاہیے، اور بے شمار نیٹ ورک ہیں، بے شمار ہیں، سب کو پکڑنا چاہیے. میں جب جرنلسٹ نہیں تھا تو اس سے پہلے چند سالوں تک میں ایک تنظیم کے لیے اس کے ساتھ کام کرتا رہا جو نشے کے خلاف کام کرتی تھی، اور ہم ہر جگہ پہ جاتے تھے، نوجوانوں کو بتاتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ لوگ نشے کے عادی نہ ہوں، اور اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ چھوڑ دے، قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن میں کیونکہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ کتنی بری چیز ہے، میں نے اپنے قریبی دوستوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، کچھ علاقے میں لوگوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ اچھا بھلا آدمی تھا، اچانک نشے پہ لگا، گھر بار سارا کچھ تباہ کر لیا، فیملی تباہ کر لی. تو ابھی وہ جو عورت ہے اس نے ایک اور کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دیا. اس نے جب اس کو لے کر آئے عدالت میں تو اس نے وہاں پہ اس کے سر کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا. پہلے تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ آ رہی تھی، آپ نے دیکھا ویجول کیسے دندناتی ہوئی پھر رہی تھی وہاں پہ. جناب کیمرہ مین ویڈیو بنا رہے تھے، چوڑی ہو کے جا رہی تھی. جناب بدماشی ہے، کمال ہے. تو پہلے تو وہ اس طرح جا رہی تھی جو نارمل روٹین ہوتی ہے ان لوگوں کی. لیکن آج جو ہے وہ سر پہ کپڑا وپڑا ڈالا ہوا تھا، اور عورتوں نے بھی پکڑا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا، اور زبردستی کھینچ کے لے جا رہی تھی. تو وہاں اس نے ایک جملہ بولا اور ایک بات کی. تو انمول پنکی نے بتایا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بنی گالا کے ایک بندے کو میں منشیات سپلائی کرتی تھی، یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں یہ سٹیٹمنٹ دوں، یا مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں یہ بات کروں. تو اس نے جب یہ کہا کہ میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تو فوری طور پہ نا پولیس والوں نے اس کے سر کے اوپر کپڑا ڈالا، اسے کھینچ کے اندر کی طرف لے کر گئے اور کوشش کی کہ وہ میڈیا کے ساتھ بات نہ کر سکے. لیکن اس نے وہاں پہ عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دیا. اس نے کہا جی مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجھے تشدد کیا جا رہا ہے، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تیرے گھر والوں کو اٹھا لیں گے، اور مجھے تو لاہور سے جو ہے وہ میرا تعلق ہے، میرے پاس یہاں کیسز بنائے جا رہے ہیں. وہ باتیں کرتی رہی وہ. تو اس نے کہا جی بنی گالا کے ایک شخص کو میں منشیات سپلائی کرتی تھی، مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں یہ سٹیٹمنٹ دوں. تو فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ کیا بکواس ہے، عمران خان پہ اتنے کیسز آپ نے پہلے ڈال دیے، آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں ایک بات بتائی تھی، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس بات کی تصدیق ہو جائے گی. آپ میرا پچھلا ویلاگ نکالیں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پارا اسلام آباد میں جو ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ صحافیوں کو بلایا گیا تھا، اور زیادہ تر ان صحافیوں کو بلایا گیا تھا جن کی باتوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. انہیں بلا کر دھمکایا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا، اور انہیں بار بار یہ کہا گیا کہ تم لوگ فوکس دیگر خبروں کے اوپر رکھو. اور اسپیسیفکلی یہ والی خبر کے بارے میں کہا گیا کہ پنکی جو منشیات فروش پکڑی گئی ہے یہ وہ خبر ہے، اس طرح کی چیزیں آپ رپورٹ کریں، پوری دنیا میں رپورٹ ہوتی ہیں. تو وہ دیکھیں معاشرے کے لیے کتنے یہ ہیں. تو وہ اس قسم کی کہانیاں جو وہ سنا گئے، تو انہیں کہا گیا لوگوں کو کہ آپ نے یہ رپورٹ کرنا ہے، میڈیا کو کہا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر اس خبر کو زیادہ اٹھایا جاتا ہے گزشتہ 2-3 دن میں. کچھ ہمارے اینکرز ہیں وہ پورا پروگرام اس کے اوپر کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے بہت بڑی بڑی خبریں ہیں پاکستان میں. تیرا میں جو دہشت گردی کا انسیڈنٹ ہوا، یا خیبر پختونخوا میں جو لگاتار دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، پچھلے ایک ہفتے کے اندر درجنوں لوگ شہید ہو گئے پاکستان میں دہشت گردی میں، اس کے اوپر میڈیا پروگرام نہیں کرتا. ایک عورت پکڑی گئی ہے منشیات فروش، اس کے اوپر میڈیا پروگرام کرتا ہے. اسلام آباد میں ایک لیڈی جرنلسٹ تھیں، وہ لے کر جا رہی تھی شراب اپنی گاڑی کی ڈکی میں بھر کے، اور انہیں پکڑا پولیس نے وہاں پہ، اور وہ لیڈی جرنلسٹ نے پولیس کو دھمکیاں لگانا شروع کر دی. تو وہ پولیس والے ان کو منع کر رہے تھے، آپ دھمکیاں نہ لگائیں، آپ کے پاس سے یہ شراب برآمد ہوئی ہے، آپ بتائیں آپ یہ کیوں لے کر جا رہی ہیں. تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے دھمکیاں لگائیں، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کوئی آفیسر سے بات کی، اور کچھ خاص قسم کے لوگ پہنچ گئے، نامعلوم افراد. انہوں نے آ کر اپنی شناخت کرائی پولیس سے، پولیس نے معافی مانگی. وہ خاتون جو ہیں وہ اپنی شراب لے کر وہاں سے نکل گئیں. یعنی انہوں نے سب کے کیمرے بھی چیک کیے، موبائل بھی چیک کیے کہ کسی کے پاس کوئی فوٹیج تو نہیں بنی، یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. تو وہ خاتون صحافی وہاں سے وہ شراب لے کر نکل گئیں. تو اس کے اوپر تو کوئی پروگرام نہیں ہوا. وہ تو دندناتی ہوئی آئی، اس کے پاس شراب موجود تھی جو ایک نشہ کرنے والی چیز ہے. اس نے بھی بڑے گھر برباد کیے ہیں، لیکن وہ کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ ایک پنکی
منشیات فروش قابو آ گئی ہے, نشان عبرت اس کو بننا چاہیے. لیکن میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اب یہ ڈائیورژنز لگا رہے ہیں, توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا دہشت گردی پہ بات نہ کرے, جو پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے. یو اے ای نے جو پاکستان کے ساتھ کیا, ایک خارجی محاذ پہ ہمیں بہت بڑی ناکامی ہے, اس پہ میڈیا بات نہ کرے, اس پہ بہت دباؤ ڈالا گیا میڈیا پہ. پھر جو اسلام آباد میں زمینیں خالی کروا رہے ہیں, غریبوں کے گھر توڑ رہے ہیں, وہاں پہ صحافیوں پہ دباؤ ڈالا گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں لوگ بھائی, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اسلام آباد پہ, دارالحکومت ایسے ہوتا ہے, ہم دارالحکومت کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنیں گے, لہٰذا ہم یہ ساری زمین خالی کروائیں گے. تو اس کے اوپر بالکل کسی کو ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. بھئی آپ نے زمین خالی کروانی ہے کروائیں, لیکن ان کو متبادل زمین دیں یا ان کو جگہ دیں یا فلیٹ بنا کے ان کو آپ دیں. آپ کا اربوں خربوں کا منافع ہے, تو پھر وہ غریب آدمی کا تو بیچارے کا چند لاکھ کا ہی ہے نا اثاثہ, تو اس کو آپ اگر تھوڑا سا اس میں 10% یا 5% کا منافع اگر آپ اس کو دے دیں گے غریبوں کو, تو وہ بھی بیچارے کہیں جا کر بس جائیں گے. لیکن نہیں, یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے زور زبردستی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پنکی, اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کریں, اور پھر آج اس کے اندر سے ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے. مجھے نا اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ پنکی نے جان بوجھ کر دیا ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ, اچھا یہ مجھے لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے بہت لمبا عرصہ, میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ کیسے ہوا ہے. میں پولیس والوں کی باڈی لینگویج بھی دیکھ رہا تھا, یہ خاتون کو بھی دیکھ رہا تھا, کیمروں کے سامنے آ کر اچانک یہ واردات ڈالی گئی اور لے کے نکل گئے. اس کو سمجھیں آپ ذرا تھوڑا سا. دیکھیں اگر ایک ملزمہ ہوتی نا, یا اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہوتا, اگر یہ سٹیٹمنٹ اس خاتون کا اپنا ہوتا تو یہ کبھی یہ نہ کہتی کہ بنی گالا کے ایک شخص کو میں سپلائی کرتی رہی ہوں, مجھے یہ کہنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اگر اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہوتا تو یہ صاف کہتی کہ مجھے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کو سپلائی کرتی رہی ہوں. یہ ذرا غور کیجئے گا تھوڑی سی بات. یہ اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی کھیلتی ہے گول گول کر کے, کہ نام بھی نہیں لینا, الزام بھی لگا دینا ہے, کہنا بھی کچھ نہیں اور سارا کچھ کہہ بھی دینا ہے. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے اسٹیبلشمنٹ کا. یہ کرمنل کے دماغ میں ایسے بات نہیں آتی, یا پولیس کے دماغ میں بھی ایسے بات نہیں آتی. تو یہ ایک واردات انہوں نے ڈالی ہے صرف توجہ بھٹکانے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے. توجہ رہنی چاہیے جو بجٹ ابھی یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں عوام کا, اس کے اوپر توجہ رہنی چاہیے. گردشی کردہ انہوں نے کیسے بڑھا دیا اس کے اوپر توجہ رہنی چاہیے. کہ انہوں نے عوام سے جس طرح کی لیویاں وصول کی ہیں, یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لیوی تو قانوناً آپ لے ہی نہیں سکتے, اس کے لیے آپ کو اپروول چاہیے ہوتی ہے, اور وہ بھی آپ نے 5 روپے 10 روپے آپ نے لیوی لے لی, بہت ہے. انہوں نے لیوی کو بڑھا کے 100 روپے سے اوپر پہنچا دیا ہے. مجھے بتائیں دنیا میں کون اتنے ٹیکسز لیتا ہے پیٹرول کے اوپر؟ جتنے کا پیٹرول نہیں ہے اس سے زیادہ کہ یہ عوام سے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگلے سال جو لیوی وصول کی جائے گی پاکستانیوں سے, وہ اس کا انہوں نے پورا سسٹمیٹک طریقے سے بنا لیا ہے کہ ہم نے اگلے سال کتنی لیوی وصول کرنی ہے پاکستانیوں سے. وہ ہے جناب 1700 ارب روپے. یعنی اس سال انہوں نے لیوی وصول کر لی. اب آپ کو پیٹرول سستا نہیں ملے گا, عالمی منڈی میں سستا ہو بھی جائے گا نا, تو عالمی منڈی کے مطابق آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر بہت سستا بھی ہو جاتا ہے نا, تو اگر آدھی قیمت ہو جاتی ہے عالمی منڈی میں, تو آپ کی قیمت آدھی نہیں ہوگی, آپ کی قیمت اس کے حساب سے نہیں ہوگی. آپ سے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اسی بہانے, اب انہوں نے بڑھا تو دیا ہے, اب یہ آپ سے وصول کریں گے لیویاں اور اسپیشل ٹیکسز. اور پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز ہیں یا لیوی ہے, اس کے بعد میں 1700 ارب کا انہوں نے تخمینہ لگا لیا کہ اگلے سال انہوں نے اکٹھا کرنا ہے. تو یہ ڈکیتی جاری رہے گی, یہ ڈکیتی بند ہونے نہیں جا رہی. گردشی قرضہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑھ بڑھ کے 5206 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. 5206 ارب کا ہمارے اوپر گردشی قرضہ ہے. 97,000 ارب سے زیادہ ہمارے اوپر ملک کے اوپر قرضہ ہے, اور گردشی قرضہ ہمارا 5206 ارب ہے. عمران خان صاحب کے دور میں یہ 2400 ارب روپے تک تھا. عمران خان صاحب کے دور میں ایک سال میں جو گردشی قرضہ ہمارے اوپر پڑتا تھا وہ لگ بھگ 300 ارب کا گردشی قرضہ پڑتا تھا. جبکہ پی ایم ایل این کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی 500 ارب کا جو گردشی قرضہ ہے اس کو ادا کیا, اور دوبارہ 1200 ارب روپے تک کا گردشی قرضہ وہ چڑھا کے چلے گئے. عمران خان صاحب کے دور میں ہر سال 300 ارب روپے کا گردشی قرضہ چڑھا, اور ابھی جو یہ شہباز شریف کا اور عاصم منیر صاحب کا دور چل رہا ہے, اس میں ہر سال پاکستانیوں کو 700 ارب روپے کا گردشی قرضہ تقریباً چڑھ رہا ہے. یعنی اب ان کی 4 سال ہوئے ان کی حکومت کو, ان کو آئے ہوئے, تو ان کے دور میں اب تک 2800 ارب روپے کا گردشی قرضہ چڑھ چکا ہے. یہ جناب پاکستان کے ان چیزوں پہ وہ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں.
آپ بات ہی نہ کریں کہ عمران خان کے دور میں کھاد سستی تھی، عمران خان کے دور میں آٹا سستا تھا، چینی سستی تھی، عمران خان کے دور میں پیٹرول سستا تھا، ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ اوپر نہیں گئی ہوئی تھی، گو کہ وہاں پہ بھی اوپر گئی تھی، اور ایکسپورٹس اچھی چل رہی تھی، پاکستان میں ترقی کی شرح اچھی تھی، شرح نمو آپ کی 6% کے آس پاس تھی، تو آپ کو جو ہے کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی بہت یہ ساری چیزیں عمران خان کے دور میں بہتر چل رہی تھی. وہ کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کرو, تقابلی جائزہ آپ نے لینا ہی نہیں ہے. آپ نے یہ کہنا جی عمران خان بہت برا ہے اور یہ جو رجیم ہے یہ بہت اچھا ہے, اس کی آپ تعریفیں کریں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی یہ روٹی تو نہیں کھاتا نا وہ پاکستان سے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپنا چھوٹا موٹا افغانستان میں مفاد ہے یا ایران میں مفاد ہے, اس کے لیے آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, وہ خوش ہے آپ سے, اس کو آپ سے اور کچھ چاہیے بھی نہیں. پاکستان میں آپ ڈیموکریسی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ تو عرب حکمرانوں سے بھی بہت خوش ہے, ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. ابھی چائنا میں گیا, وہاں پہ ڈیموکریسی اس طرح سے نہیں ہے, وہ وہاں پہ بھی خوش ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بادشاہوں سے بھی تعلقات بنائے گا جہاں پہ اس کا مفاد ہوگا. ان کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا ہوتا تو وہ سعودی عرب کا پہلی مرتبہ جب دورہ کرتے ہیں, جب بھی امریکی حکمران آتے ہیں زیادہ تر وہ گلف ممالک میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ پیسے بہت زیادہ ہیں تو وہ وہیں جاتے ہیں, دورے وہاں کے کرتے ہیں, وہاں سے پیسے آتے ہیں. انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا جو یہاں پہ بادشاہت ہے, اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا. بہرحال گردشی قرضہ انہوں نے بڑھا کے 5,206 ارب روپے تک پہنچا دیا ہے, اور ایک اسپیشل سرچارج جولائی کے بعد سے پاکستانیوں کو بل کے اندر آئے گا. یہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا, اور یہ اس کے علاوہ آپ کو دینی پڑے گی کیپیسٹی پیمنٹ جو 2,000 ارب روپے بنتی ہے ہر سال. 2,000 ارب روپے ہر سال آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ الگ سے دینی پڑے گی. یہ وہ پیمنٹ ہے جو بجلی انہوں نے پیدا ہی نہیں کی, یعنی جو بجلی نہ پیدا ہوتی ہے, نہ کوئی خریدتا ہے, نہ کوئی بیچتا ہے, لیکن آپ اس کے پیسے ان بڑے بڑے امیر لوگوں کے اکاؤنٹوں میں ڈالتے ہیں. وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف, شہباز شریف, زرداری اور مشرف کے دور میں معاہدے کیے تھے اور قوم کو چونا لگایا تھا. اس کے سب سے بڑے ذمہ داران جو ہیں وہ شریف خاندان ہیں. انہوں نے جو منصوبے لگائے نا, صرف ان میں سے کسی ایک منصوبے کو پکڑیں اور پکڑ کے آپ اس کی انکوائری کریں نا, تو ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. انہیں اٹھا کے ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈالنا چاہیے. ان کے اثاثے ضبط ہونے چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے جناب کمیشن کہاں پہ لیے, پیسہ کدھر ہے, لاؤ سارا پیسہ پاکستان کا واپس کرو. حالات آپ چیک کریں کہ جہاز کا تیل جو ہے پاکستان میں, یہ ابھی خبر میں دیکھ رہا تھا, ایک جو جہاز کا تیل ہے, جیٹ فیول جسے آپ کہتے ہیں, اس میں وہ سستا کر دیا حکومت نے. کیونکہ دیکھیں نا, پی آئی اے لے لی فوجی فاؤنڈیشن نے, اور بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں وہ, ان کی ایئر لائنز ہیں, تو ایئر لائنز کو تو خسارے میں نہیں ڈالنا, وہاں پہ تو فیول سستا ہونا چاہیے. تو ایئر لائن کا فیول جو ہے وہ سستا کر دیا حکومت نے, موٹر سائیکل کا فیول مہنگا کر دیا. یعنی پاکستان میں ایک عام موٹر سائیکل والا جو ہے وہ جو تیل خریدتا ہے وہ خریدتا ہے 410 روپے کا لگ بھگ 1 لیٹر, جبکہ اگر پاکستان میں آپ کے پاس جہاز ہے تو آپ کو پیٹرول ملے گا 320 روپے 32 پیسے فی لیٹر. آپ کو اگر موٹر سائیکل کے آپ مالک ہیں, CD70 ہے آپ کے پاس یا کوئی پرانا سا موٹر سائیکل ہے, تو آپ 410 روپے کا پیٹرول لیں گے 1 لیٹر, جو آگے مہنگا بھی ہو جائے گا. جبکہ آپ کے پاس اگر جہاز ہے پاکستان میں یا آپ ایئر لائن چلاتے ہیں, تو آپ کو وہی پیٹرول یا اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی کا جیٹ فیول آپ کو 320 روپے 32 پیسے فی لیٹر میں ملے گا. یہ صورتحال ہے. ایک خبر بڑی عجیب و غریب آئی ہے, BBC پہ چلی ہے, تو میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کیونکہ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں پہلے بھی. محسن نقوی صاحب کو ایک دعوت نامہ آ گیا بھارت سے کہ جناب آپ بھارت میں آ جائیں IPL کا فائنل دیکھنے کے لیے. یہ دعوت نامہ کیوں آیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بیک ڈور چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, بھارت کی ملٹری اور ان کی حکومت کے ساتھ. یہ جب عمران خان صاحب بڑے سخت بیانات دیتے تھے نا جن دنوں میں, اور وہ نریندر مودی کو فاشسٹ کہتے تھے, جب RSS کے نظریے کو وہ جا کے جوڑتے تھے عمران خان صاحب نازیوں کے نظریے کے ساتھ, جو ہٹلر کے ٹائم کے ساتھ, تو اس وقت انڈیا کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو انڈینز تب بار بار درخواست کرتے تھے, کیونکہ بیک ڈور چینل پہ ان کے رابطے فوجیوں کے آپس میں رہتے ہیں. فوج آپس میں رابطے کبھی بھی ختم نہیں کرتی, انڈین فوج کے اور پاکستانی فوج کے, ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے, اور ان کی اسٹیبلشمنٹ تو سیاستدان کنٹرول کرتے ہیں. بہرحال وہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں. اس بات کا اعتراف ہمارے سامنے جنرل باجوہ نے کیا تھا, اور بڑے عرصے کے بعد یہ پتا چلا تھا کہ جن دنوں عمران خان صاحب سخت مخالفت کر رہے تھے انڈیا کی, ان دنوں میں عمران خان صاحب کے نالج سے باہر جنرل فیاض حمید جو ہیں اجیت دوول سے ملاقاتیں کر رہے تھے, اور دیگر لوگ بھی آپس میں رابطوں میں تھے. تو یہ بیک ڈور چینل ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے, اور یہیں سے یہ چیز طے ہوئی کہ گڈ ول جیسچر کے طور پہ محسن نقوی کو دعوت دی جائے IPL کے فائنل کے لیے. اب دیکھتے ہیں جاتے ہیں نہیں جاتے, یا تھوڑی سی اور اس میں پالیٹکس کرتے ہیں.
لیکن فی الحال یہ ڈپلومیسی کبھی کام کرتی ہے کبھی کام نہیں کرتی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپس میں رابطے میں رہتے ہیں. سیاستدان جتنا مرضی لڑے, فوجوں کے آپس میں کچھ نہ کچھ رابطے وہ برقرار رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں پہ وہ ایک دوسرے کے لیے مارجن رکھتے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور کہا کہ مجھے آئینی ترمیم کا علم نہیں ہے. دیکھیں, جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تب اعظم نذیر تارڑ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے علم نہیں ہے, جب آئے گی سب کو پتہ چل جائے گا. 27ویں آئینی ترمیم کا پوچھا, انہوں نے کہا جی مجھے علم نہیں ہے, جب ہوگی سب کو پتہ چل جائے گا, ہم بیٹھیں گے مشاورت کریں گے, اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتا, ترمیم اگر آئین میں کرنی ضروری ہوئی تو ہم ضرور کریں گے. وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے پہلے بھی کی تھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. اب 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, ہم پھر خبر دے رہے ہیں, تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اسی طرح کی باتیں کی. انہوں نے کہا جی ہمارے تو اتحادی ہیں, ان کے بغیر ہم کر نہیں سکتے, ہم تو ان کے ساتھ مشاورت کریں گے, بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, آئین کے اندر بڑی گنجائش ہے, چیزیں ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے, پہلے بھی کنسنسس ہوا تھا, اب بھی کنسنسس ہونا چاہیے. دیکھیں, میں نے جو ان کی باتوں سے نوٹ کیا نا, ایکچولی یہ 18ویں آئینی ترمیم کو مجھے جو لگتا ہے کہ یہ سیبوٹاج کرنے جا رہے ہیں 28ویں آئینی ترمیم کے اندر. 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی 2009 میں پیپلز پارٹی کے دور میں, پی ایم ایل این نے اس کے اوپر ووٹ ڈالا تھا اور انہوں نے صوبائی خود مختاری دی تھی صوبوں کو, اور بہت سارے اختیارات وفاق سے لے کر صوبوں کو دے دیے تھے تاکہ صوبے بہتر انداز میں گورن کر سکیں. تو اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ صوبوں سے اختیارات واپس لے کر اپنے پاس رکھنے ہیں, اور ان اختیارات کو مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ معدنیات ان کے کنٹرول میں آ جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جو بجٹس ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ جائیں, بڑے بڑے جو منصوبے ہیں وہ وفاق کے کنٹرول میں آ جائیں, صوبوں کو محدود کر دیں, کمزور کر دیں, تاکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آسانی رہے تمام چیزوں کے اندر مداخلت کرنے کی. ایسا ہی ایف سی بی اسی لیے بنایا تھا انہوں نے. تو فوج کو نا میکسیمم اختیارات چاہیے ہوتے ہیں, فوجی جرنیلوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات. انہیں لگتا ہے جتنے ان کے پاس اختیارات ہوں گے وہ اتنا بہتر کام کر سکیں گے اور پاکستان کو فائدہ ہوگا, انہیں یہ لگتا ہے. لیکن جتنے اختیارات ہم نے جب فوج کو دیے, پاکستان کو الٹا نقصان ہوا. ضیاء الحق نے جو کچھ کیا پاکستان کے ساتھ, آج پاکستان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. پرویز مشرف نے جو کچھ کیا پاکستان کے ساتھ, اس کا پاکستان کو نقصان ہوا. جو کچھ یحییٰ خان نے پاکستان کے ساتھ کیا, پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. جو ایوب خان نے پاکستان کے ساتھ کیا, اس کا بھی پاکستان کو نقصان ہوا. اور جو ابھی عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں, اس سے پہلے جنرل باجوہ کر کے گیا, ان چیزوں, باجوہ صاحب دیکھیں ابھی وہ تو لیٹرین میں گرے, ان کو چوٹ بھی لگ گئی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے تاکہ وہ قانون کا سامنا کریں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے جو بھی کیا اس کا پاکستان کو نقصان ہوا, فائدہ نہیں ہوا. لہذا یہ اختیارات کے پیچھے بھاگنا بند کریں اور یہ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں تاکہ پاکستانی پاکستان کو زیادہ بہتر انداز میں چلا سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.